السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ کون سی نماز ہے جو ہمیں گناہوں سے، برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ویسے تو ہم سنتے ہیں کہ جو نماز ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے ہمیں روکتی ہے، لیکن کیا ہر نماز ایسے کاموں سے روکتی ہے؟ ہر نماز جو ہے وہ گناہ سے روکتی ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک بندہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کام، گناہ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، مطلب کچھ بھی، کوئی بھی گناہ جو ہے وہ کرتا ہے، تو کیا آپ مانیں گے؟ بالکل مانیں گے، کیونکہ ہیں ایسے، ہم ہیں خود ہی، ہم اس طرح کے ہیں کہ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ساتھ میں تو اور بھی گناہ کرتے ہیں۔ تو بولا تو یہ جاتا ہے کہ جو نماز ہے وہ گناہوں سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے ہمیں روکتی ہے، تو پھر یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا ایک سمپل سا ہی جواب ہے، بالکل سمپل سا، کہ جو نماز ہے یہ یقیناً جو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع تو کرتی ہے ہمیں، لیکن آج کل بے شمار نمازیوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانی بھی پائی جاتی ہے، بے پردگی، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، فحش گوئی، دل زاری، حق تلفی، مطلب سود، رشوت، وہ پتہ نہیں ہم کیا کیا ہی کرتے ہیں، بہت کثرت ہے ہمارے اندر گناہوں کی۔ تو جو حقیقی نمازی ہے وہ جھوٹا، دغا باز، چغل خور، رزق حرام کمانے اور کھانے والا، فلموں ڈراموں کی شدائی، میوزیکل پروگراموں میں جانے والا، مطلب کیا وہ اس طرح کا داڑھی کٹانے والا، کیا جو بالکل حقیقی نمازی ہے وہ کیا اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کبھی نہیں، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ جو حقیقی نمازی ہے وہ اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ بے شک حقیقت یہی ہے کہ جو نماز ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ کمزوری اتنی ہے کہ جن کے سبب ہم نیک بانی نہیں پا رہے۔ ہماری نمازوں کے اندر غلطی ہی اتنی ہے، ہم اگر پہلے تو پڑھتے ہی نہیں، اور اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ ہماری نمازیں کمزور ہی اتنی ہے، نہ ہم مطلب صحیح معنوں میں باوضو بھی نہیں ہے، با طہارت بھی نہیں ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں جو وہ نماز فائدہ تو نہیں دے گی، وہ ہمیں جو نماز ہے وہ برائیوں سے منع نہیں کرے گی۔ بس یہی وجہ ہے کہ جو نماز ہے وہ ہمیں آج کل جو ہے وہ برائیوں سے منع نہیں کرتی، نماز پڑھنے کے باوجود ہم گناہ کرتے ہیں۔ دو تابعی بزرگ ہیں، حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کی نماز جو ہے وہ اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی نہیں ہے، وہ نماز اس بندے کے لیے بغیر جو ہے بجائے فائدہ کے نقصان ہے، وبال ہے وہ اس بندے کے لیے۔ نماز فائدہ تو پتہ نہیں وہ دے گی یا نہیں، لیکن نقصان ضرور دے گی، کیونکہ جو بندہ نماز جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ اس کی سنتوں کو، اس کے واجبات، اس کے اذکار وغیرہ پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو ضرور، جو وہ نماز ہے اس کو بے حیائی کے کاموں سے روک، وہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مطلب اس کو قبول فرماتا ہے، اور پھر وہ اگلی نماز، کہا جاتا ہے کہ اگر جب آپ کی ایک نماز آپ پڑھیں، اور مطلب آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر عصر کی نماز بھی پڑھنا آپ کو نصیب ہوئی، تو آپ سمجھ جائیں کہ جو آپ کی ظہر والی نماز ہے وہ قبول ہو گئی، یہ نشانی بتائی جاتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی میں ہماری جو نمازیں ہیں وہ اچھی ہیں، کیا ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اس کے واجبات، اس کے فرائض، ہم پتہ نہیں وضو بھی صحیح کرتے ہیں کہ نہیں، چلو نماز تو وضو کے بعد میں ہے کہ وضو کرنا ہے پھر نماز ہے، تو پتہ نہیں ہمارا تو وضو بھی صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبرت کے نشان پر فرمایا کہ اگر انسان 60 سال تک بھی نماز پڑھتا رہے تو اس کی کوئی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ فرمائی کہ اگر وہ اپنے رکوع اور جو سجدے ہیں ان کو صحیح طریقے سے، ان کو پورے طریقے سے ادا ہی نہیں کرتا، کوئی بھی بندہ ہے، چاہے اگر مطلب 60 سال کتنا عرصہ ہے، ایک پوری زندگی ہے، 60 سال تک، تو آج تو ہماری جو ایوریج عمر ہے وہ ہی 60 سال ہے، مطلب بہت کم لوگ ہی اس کے اوپر جاتے ہیں، نہیں تو 60 سال تک بس زندگی ختم۔ تو نبی پاک نے یہ فرمایا کہ 60 سال کی عمر بندہ اگر نماز پڑھتا رہے، کوئی ایک نماز بھی نہ چھوڑے، تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے اگر وہ صحیح طریقے سے جو سجدے اور رکوع ہیں ان کو پورا نہ کرے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے جس کے جو راوی ہیں وہ حضرت طلق بن علی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ پاک اس بندے کی طرف کبھی بھی نظر رحمت نہیں فرماتا، اس بندے کی نماز کی طرف جو رکوع و سجود کو پورا نہیں کرتا۔ جو رکوع سجود یعنی مطلب جو سجدے ہیں اور رکوع ہیں
اور ان کے اندر اپنی جو پیٹھ ہے ان کو سیدھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف کبھی بھی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو اس بات سے بالکل واضح یہی ہوتا ہے کہ نماز ہمیں وہی فائدہ دیتی ہے جو صحیح طریقے سے پڑھی گئی ہو۔ وہی نماز ہمیں، ویسے تو ہم مطلب بہت سننے کو ملتا ہے، پڑھنے کو بھی ملتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو وہ کون سی نماز ہے؟ وہ یہی نماز ہے جو صحیح طریقے سے پڑھی گئی ہو، جس کے اندر فرائض، واجبات، اس کے جو تعدیل ارکان ہیں ان کو پورا کیا گیا ہو۔ وہی نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ قبول تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ مطلب جو لوگ کوشش کرتے ہیں نماز کو سیکھنے کی، اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی، مگر پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ زمانہ کوشش ہے، مطلب وہ کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی، تو ان کی نماز انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہ کریں اور ویسے ہی بس ایک فارمیلٹی کے طور پر اس کو پورا کرتے رہیں، بس جائیں نماز پڑھیں اور واپس آ جائیں، نہ سیکھیں نہ سیکھنے کی کوشش کریں، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور جاننے کو ملا ہوگا، اور اگر ہاں تو چینل کو لائک کریں، شیئر اور سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو اوکے، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔